کہتے ہیں نا کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اور نظام لے کے آئے تھے، جس میں شورا کی روح تھی، جس میں ایک ماڈل تھا، اس اسٹیٹ ماڈل کو امام بچانے گئے۔ باٹم لائن یہ ہے بڑا امپورٹنٹ، ان کا آبجیکٹیو کتنا سٹرونگ تھا۔ استبداد، ملوکیت، جمہور، یہ ساری چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جو روح تھی اسلام کی، شورائیت، کنسلٹیٹو پروسیس، تو نبی پاک کی لیگیسی کو پروٹیکٹ کرنے، اور یہ بھی دیکھیں کہ بے سر و سامانی میں اگر اقتدار مقصود ہوتا تو لاکھوں کا لشکر لے جاتے۔ تو کیا پیغام سمجھتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر۔ میرے خیال میں یہ جو لیسن ہے، جو سبق ہے کربلا کے واقعے سے نا، یہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ اس وقت تک محدود نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے صرف کہ یہ اب ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یعنی ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں اس بیہیویئر کی، اس ریاکشن کی جو کہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، آج اور زیادہ شدت سے ضرورت ہے۔ اور میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھیں آپ نے کہا نا پیغام، اصل میں امام حسین علیہ السلام جیتی جاگتی تصویر تھے اس حدیث کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکر فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ بیدہ، ٹھیک ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ ایگزیکٹلی، اضعف الایمان، کہ یہ پھر جو ہے نا کمزور ایمان۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا وہ یہ ہے کہ ہم نمبروں میں تھوڑے ہیں؟ میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز ہر کورس میں، ہر تعلیم اس کے اندر یہ ڈسکس ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگ مسلمان اس بات پہ ٹیون ہو جائیں کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو تکلیف کے سامنے، مشکل کے سامنے اپنا سر زمین میں دبا دے اور کہے کہ چلیں اس کو پہلے اس سٹارم کو جو ہے نا گزر لینے دیں، اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ بلکہ مسلمان وہ ہے جو کہ وہاں جا کے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اور جانتا ہے، بوجھتا ہے کہ اس سے میری جان چلی جائے گی، میں شاید تبدیلی اچیو بھی نہ کر سکوں، بٹ آئی ہیو ٹو میک اے مارک، میرا نام اس لسٹ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امام پاک یہ ایتھکس آف پروٹوکولز آف وار آپ وسلم نے دیے۔ آج ہم ان آرٹیکلز میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، سرسبز درختوں کو نہ کاٹو، عورتوں بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو۔ تو امام پاک کے لشکر میں بزرگ صحابی حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 80 سال سے اوپر عمر تھی۔ کم سن علی اصغر تھے، عمر دیکھ لیں آپ 6 ماہ، علی اکبر تھے، عباس علمدار تھے۔ تو مطلب حضور نے فرمایا ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی، یہ میں دلیل سے جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، کسی کافر کا بھی، بدر میں، احد میں ہوئی، جہاں پہ بھی ہوا، حضور نے منع فرمایا، کافر کا، مشرک کا بھی۔ عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے، یہ حضور کا خاندان تھا۔ تیر مارا گیا حلق میں سیدنا علی اصغر کے، حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا گیا۔ پھر گھوڑوں کے ذریعے وہ ہستی پامال کی گئی کہ جو حضور کے شانوں پہ سوار ہوتی سجدے کو طول دے دیتے، اتنے نازو انداز سے، جو جنت کے جوانوں کے ساتھ 10 اشرا مبشرہ صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، اشرا مبشرہ ہے نا، جنت کے سرٹیفائڈ، یہ وہ ہیں جنہیں حضور نے جنت کے جوانوں کا قائد قرار دیا ہے۔ تو کیا یزیدی لشکر میں اتنی بھی وہ غیرت نہیں تھی؟ مطلب وہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ پھر یزید کے دربار میں لایا تو وہ یزید چھڑی مار رہا ہے امام حسین کے لبوں پہ، حضرت برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، بزرگ صحابی، فرمایا بدبخت نہ کر، میں نے یہ لب حضور کے لبوں سے مس ہوتے دیکھی۔ ڈاکٹر صاحب اتنی سنگینی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے نظام کو، اس کے غلط نظام کو للکار دیا تھا، پاؤں پہ دم آ گیا تھا، کیا تھا؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھیں یہ اقتدار کی جو ہوس ہے نا، اس ہوس کا آج آپ اس کو دیکھیں منظر پذیر ہوتے ہوئے، اس کی مینیفسٹیشن آج دیکھیں۔ آپ دیکھیں نیتن یاہو کیا یہی کام نہیں کر رہا وہاں پہ اپنے اقتدار کو جاری کر رکھنے کے لیے؟ کیا ٹرمپ اسی چیز کی اجازت نہیں دے رہا اور اسی چیز کو طول نہیں برت رہا؟ اسی طریقے سے آپ دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہوس ہوگی اقتدار کی، وہاں پہ اس کے اوپر وہ کسی بھی قسم کا ظلم کرنے سے نہیں کترائیں گے اور اپنے ہوس کی خاطر اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ میں دیکھیں آپ کو پچھلے پوائنٹ میں نا ایک چیز پورے پینل نے ثابت کی، اور وہ یہ کہ اس سارے کربلا کے واقعے سے ایک بڑا لیسن جو امت کو تا قیامت مل گیا، وہ یہ ہے کہ ہم ظلم کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہماری ریڈ لائنز ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جس کو سمجھنا ہے، جو کہ ہمیں ملا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مزید ریڈ لائن ڈیفائن ہوئی۔
تو ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے عورت کی عزت, ہمیں یہ تو پتہ تھا ہماری ریڈ لائن ہے مسلمان کا خون, ہمیں یہ پتہ تھا. یہاں ایک اور ریڈ لائن ڈیفائن ہوئی ہے. وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ وہ ریڈ لائن ہے کہ ہمارا لیڈرشپ کا رائٹ کس کے پاس ہے اور کس طریقے سے ملے گا. اصل میں یہ ساری چیز تو یہاں شروع ہو رہی ہے. یعنی ان کا سٹینڈ لینا, ان کا حسینی بننا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایز مسلمان یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنا لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی کوئرشن, وداؤٹ اینی بدماشی, وداؤٹ اینی فورن ایکسٹرنل انٹرفیئرنس یا پریشر کے ذریعے, یا پریشر خریداری کے ذریعے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یزید نے پتہ ہے لوگ خریدے بھی تھے, Exactly. جبرن بیعت بھی, جبرن. یہ کتابیں موجود بالکل ایسا ہی. اور آپ کیا, میں آپ کی اگر بات کو اس کو آپ کنٹینیو کریے, کیا یہ درست ہے کہ نظام مصطفیٰ ہماری ریڈ لائن ہے اور امام حسین نظام مصطفیٰ کی ریڈ لائن بچانا نکلے تھے؟ 100% میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اور بچانے نہیں, ہمارے لیے وہ ڈیفائن کر گئے. ورنہ آج لوگ کیا کہتے, لوگ کہتے جانے دیں, برداشت کریں, رولر ہے, ایسا ہے ویسا ہے, غلط طریقے سے آیا ہے, امریکہ نے بٹھایا, یہ کہ جانے دیں, کچھ نہیں ہوتا. نہیں, انہوں نے ہمیں بتا دیا. اور اب دیکھیں, میں بڑی انٹرسٹنگ بات, آج کے دور میں بھی ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے یہ آسان ہے. اصل میں اپنے اندر جھانک کے یہ بتانا ہے کہ میں کہیں کوفی تو نہیں ہوں, میں کوئی ان میں سے تو نہیں ہوں جو کہ سب کے تماشے کے بیچ میں بس خاموش بیٹھا ہے, سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اصل سوال جو کہ آج مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ کہیں میں اس سب ریپیٹیشن میں, یہ ایک ریپیٹیشن ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. 2.5 سال جینوسائیڈ, قتل عام غزہ کا چلتا رہا اور آج بھی جاری ہے. سیز فائر کے بعد سے 1000 سے اوپر لوگ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے لبنان میں شروع کیا, اور پھر انہوں نے ایران میں شروع کیا. ٹھیک ہے, پہلے دن ایران میں وہ ٹاماہاک میزائل گراتے ہیں, میناب میں اسکول کے اوپر 168 بچیوں کا قتل کرتے ہیں, وہ ہماری بچیوں کو شہید کرتے ہیں, چھوٹی بچیاں, ٹھیک ہے, پرائمری کی بچیاں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے, اٹ از اے ڈیفائننگ مومنٹ, جہاں پہ ایک تو ہمیں یہ بتا دیا کہ بھئی ریڈ لائن کے اوپر کھڑا ہونا ہے, لیکن ساتھ میں ریڈ لائن بھی ایک اور ڈیفائن ہے. جہاد فی سبیل اللہ کو حقیقتاً خون حسین نے زندہ کر دیا 100%, اور ایکچوئل جو جہاد. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب, سر داد نہ داد دست در دست, یزید خواجہ معین الدین چشتی نے لکھا, حق کا کہ بنائے لا الہ ہست حسین, لا الہ کی بنیاد اور بقا. مجھے یہ بتائیں, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اس پروگرام کی نشست میں ہم سارے بیٹھے ہیں, ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں, شعور کی بیداری کا کام بھی ان کی فکر کی روشنی میں ہے. ایک امت بنے, طبقات امام نے ختم کر دیے تھے, اب قیامت تک 2 ہی لائنیں, امن کا استعارہ حسین ہے, دہشت گردی کا استعارہ یزید ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ہم آج ایک زمانے میں رہ رہے ہیں, ایک وقت میں رہ رہے ہیں جس کے اندر سماجی اقدار ہوتی ہے نا, سوسائٹل ویلیوز, آج ایک ویلیو بن چکی ہے مفاہمت, مصلحت, معروضی حالات کو دیکھنا. اسی طرح سے آپ کہیں نا کہ غلط اور صحیح, حق اور باطل کو خلط ملط کرنا, کمپرومائز کرنا, یہ سماجی ویلیوز بن چکی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اور میسج لینا چاہتے ہیں امام حسین کی زندگی سے, تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس چیز کو ویلیو, قدر کا درجہ دے دیا. انہوں نے قربانی کو, حق پہ کھڑے ہونے کو, اور کسی قسم کے کمپرومائز نہ کرنے کو. یعنی اگر آپ اپنا سر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن مفاہمتی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ آج ہم سب کے لیے, ہمارے لیڈران کے لیے اور ان 57 ممالک کے لیے جو کہ غزہ بھی دیکھتے رہے پھر ایران بھی دیکھتے رہے, یہ ان سب کے لیے ایک بہت ہی کلیئر میسج ہے.